فیصل آباد پولیس کا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے پچھلے ایک ماہ سے کہ ہم کرائم کے حوالے سے صورتحال بہتر کریں. ہم نے کرائم پریونشن پلان بنایا ہے اور باقاعدہ پلان کر کے چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، جس میں CIA کی بہتری بھی ایک اس کا حصہ ہے. آج کی یہ تقریب اقبال ٹاؤن ڈویژن کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ضلع وائز بھی اور ڈویژن وائز بھی آپ کے سامنے بار بار آئیں اور اس پہ اپنی جو بھی پولیس کی اچھی کارکردگی ہے اس پہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کریں. اس کی 5-6 خصوصی باتیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے تقریب ہو رہی ہے. 23 گینگ پکڑے گئے ہیں، 61 خطرناک ملزمان کو پکڑا گیا ہے، 157 کیسز ٹریس کیے گئے ہیں. یہ سارے کیسز پراپرٹی کے ریلیٹڈ کیسز ہیں. پراپرٹی کے کیسز ٹریس کرنا سب سے مشکل کام ہے، اس میں زیادہ محنت ہوتی ہے. باقی بہت سارے کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ورک آؤٹ ہوتا رہتا ہے. کل 3 کاریں، 68 موٹر سائیکل، 8 رکشے، 2 مزدے، 1 بس، 2 ٹرک، 14 عدد موبائل فونز. اس کے علاوہ مال مویشی کافی سارا ہم نے کیٹل تھیفٹ بھی کافی کلیئر کیا ہے اور تقریباً 4,23,76,412 روپے کا مال مسروقہ ہم نے برآمد کیا ہے. اور یہ سارا کریڈٹ فیصل آباد کی اس ٹیم کو جاتا ہے جو اقبال ٹاؤن کی ٹیم ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے ہمارے نئے SP انویسٹیگیشن وہاب صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا ہے اور ان کے انڈر جو CIA کے گینگز CIA کو یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو گینگز پکڑے ہوئے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی پروگریس نظر آئے گی. اس کے علاوہ اقبال ٹاؤن نے 42 اشتہاری ملزمان کو پکڑا ہے. اشتہاری ملزمان کا مطلب ہے وہ لوگ جو بڑے مشکل ہیں پکڑنے، جن کے بارے میں ان کو پہلے ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہوتا ہے کہ اشتہاری ہیں اور پوری ایک محنت ہوتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے اور پھر ٹیمیں بنتی ہیں اور جا کے کام ہوتا ہے. اس میں ایک کیٹیگری کے 54 اور 33 لوگ B کیٹیگری کے گرفتار کیے گئے ہیں. منشیات کے حوالے سے بہت اچھا کام ہوا ہے اور 128 مقدمات درج کیے ہیں. منشیات کے حوالے سے 35 کلو چرس برآمد کی گئی ہے، 1901 بوتلیں شراب کی برآمد کی گئی ہیں اور 5 عدد کلاشنکوف بما دیگر اسلحہ جات وہ بھی برآمد کیے گئے ہیں اور قمار بازی کے 26 مقدمات درج کیے گئے ہیں اس قلیل مدت میں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت سارا کام کرنا بھی باقی ہے. یہ آغاز ہے، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا کام کریں. عید کے موقع پہ ہم نے عید کے حوالے سے نیا پلان بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو قربانی کے جانور ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے خاص میئرز لیے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو بات ہوگی تو ہم اس پہ آگے چلیں گے. کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بالکل کام کیا جا رہا ہے، شروع کر دیا ہے ہم نے. اس کو مرتب کرنا، منظم کرنے میں وقت لگتا ہے. آپ کو نوٹس میں ہوگا کہ جینڈر بیس وائلنس کا ہم نے سیل بنایا ہے، وہ بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ. ہم نے بازاروں میں ڈیوٹی لگائی ہے بیٹیوں کے لیے جب وہ جاتی ہیں تاکہ وہ ہماری بہنیں بیٹیاں محفوظ اپنے آپ کو محسوس کریں. اس کے علاوہ ہم لوگ آؤٹ ریچ کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں جہاں پہ پاکٹس میں کام کرتے ہیں ان کے جس وقت وہ بیچارے وہاں سے مزدور نکلتے ہیں جاتے ہیں واپس، بیٹیاں بھی جاتی ہیں، بیٹے بھی جاتے ہیں، بچے وہ محفوظ رہنے چاہیے. ان کے لیے علیحدہ ہم نے کرائم پریونشن پلان میں یہ چیزیں بنائی ہیں کہ یہ پیٹرولنگ پلان ایسا نہ ہو کہ یہ 2 سال میں ایک دفعہ ریوائز ہو. ہم اس کو ہر ویک اس کو ریوائز کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کمیونٹی سے رابطے سے کر رہے ہیں. مثلا سوتر منڈی کے جو ٹائم ہے، شام کے ٹائم ہے، ان کو کنسلٹ کر کے اس ٹائم پہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو صبح ڈیوٹی لگائی ہو اور شام کو ان کا کاروبار کا ٹائم ہے تو اس ڈیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گیپس فل ان کریں. ساتھ میں جہاں پہ گیٹڈ کمیونٹیز ہیں ان کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چوکیدار گیٹس کو بند کریں رات کو 10 بجے اور وہاں پہ چوکیدار کھڑے ہوں، موجود ہوں، ایکٹیو ہوں اور ہمارے پیٹرولنگ ٹیم سے ان کا تعلق ہو، رابطہ ہو. اسی طرح جو بینک میں لوگ ملازمت کر رہے ہیں وہاں پہ موبائل لیس جگہ ہو جہاں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اس میں ہم مینیجرز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. جو عام لوگوں کے معاملات ہیں تھانوں کے اندر کوشش کریں کہ کمیٹیوں کو فعال کیا جائے. اس میں پرابلم بھی آتی ہے کہ ہمارا جو منتخب کرنا ہے لوگوں کو اس میں پھر سیاست دخیل ہو جاتی ہے. تو کوششیں کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو متنازع نہ ہوں، ورنہ پولیس کا گڈ ورک جو ہے وہ بیڈ ورک بن جاتا ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو انگیج کریں. تو آپ نے جو پریونشن کرائم پلان آپ نے ڈٹرمنٹ کیا ہے، کیا اس کے ثمرات کسی طرح نظر آئیں گے؟ ہماری جو آبزرویشن ہے ایز اے میڈیا پرسن، ایک ہی بار یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کام ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو دوسری کر رہا ہوں کانفرنس
میں ویسے پچھلے 22 دن میں یہ دوسری پریس کانفرنس کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ابال والا معاملہ ہوتا ہے کہ ابال آتا ہے اور اس کے بعد جب تھوڑی سی پذیرائی مل جاتی ہے یا لوگوں کو، یہ ایک مسلسل محنت کا سفر ہے اور اس میں صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تائید کے ساتھ اس کو ہم بہتر کریں گے۔ آپ پلیز پولیس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی اگر آپ سرائیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کی پروگرس جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے، مگر یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے 71 چک پہ سرلیاں، وہاں پہ ڈکیتی کی ایک واردات ہوتی ہے گھر میں، وہاں پہ پولیس کو کال کیا جاتا ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے اور پھر پولیس کے گاؤں میں پہنچنے کے بعد 2 گھروں میں مزید ڈکیتیاں کی جاتی ہیں ایٹ دی اسپاٹ۔ یہ 3 گھروں کی ڈکیتیاں پولیس کے موجودگی میں اگر ہوتی ہیں تو اس کو ٹریس کرنا اور اس پہ پیش رفت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جی اس میں کافی اچھی پیش رفت ہے، میں اس کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ وہ 2 3 نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں انہوں نے کافی ساری جگہوں پہ گئے ہیں، ہم نے اس کا کافی زیادہ ورکنگ کر لی ہے گروپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ نے چاہا تو میں سرخرو ہوں گا اور آپ کو اس پہ پروگریس بتائیں گے۔ اس میں محنت ضرور ہے اور وہ دن رات محنت ہو رہی ہے، اور اس کے 2 پہلو ہیں۔ وہاں پہ ٹھیکری پیرا بھی موجود تھا اور وہ لڑکے لوکل تھے، انہوں نے وہاں پہ ننگے پاؤں تھے کچھ لوگ، انہوں نے وہاں پاس موٹر سائیکل پھینکے زبانی ہمیں، اس لیے مجھے ساری باتیں یاد ہیں کہ اس میں ہم ساری کی ساری ٹیم خود انوالوڈ ہے، اور اس میں آر پی او صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ میٹنگ کی، ساری ٹیم کو ہمارا انہوں نے ٹاسکنگ کی اور وہ خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا اور ہم آپ کے سامنے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جی پیٹرول کے حوالے سے جی پورا بجٹ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کا نظام کافی بہتر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک تو مجھے اگر آپ اسپیسیفک بات بتائیں گے تو میں اس کو اسپیسیفک آپ کو جواب دے دوں گا۔ ہم نے ان کی سب کی لمٹس بنائی ہوئی ہیں، اور ایک اور جو کام ضروری کیا ہے، پہلے بہت سارا پیٹرول اس بات پہ ضائع ہو جاتا تھا کہ غیر ضروری پھرتے تھے۔ اگر اب آپ کو میں نے ایک گزارش کی تھی، میں دوبارہ اس کو آپ کی وساطت سے دوبارہ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رات 12 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک، یہ بات میں بار بار ہر ایک کو بتا رہا ہوں، اس کو ضرور آپ تولیں اس بات کو۔ رات 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک نہ ٹریفک کی ڈیوٹی تھی نہ ڈالفن کی تھی، اتنا بڑا گیپ، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا کور کر رہے ہیں۔ ایک بات سر دوسری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کرائم پریونشن پلان کو ہفتہ وار ریوائز کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج لکھ دیا گیا ہے تو اب پتھر پہ لکیر ہو گیا۔ یہ اربن، یہ شہر ہے، یہاں تو اگر ہم کہیں پہ تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو کرائم وہاں سے شفٹ ہو کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، فوراً اس کے ساتھ ہم نے شفٹ ہونا ہے۔ اس میں ہماری بڑی کوشش ہے، فیول کی حد تک انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس میں گورنمنٹ نے بہت اچھا بجٹ دیا ہوا ہے، ہم نے نیچے تک اس کو مانیٹرنگ کا، میں نے آج آنے سے پہلے اس کی مانیٹرنگ کی میٹنگ کی ہے کہ کسی قسم کی یہ شکایت نہ آئے، اور اگر کوئی اس کو عذر کے طور پہ یوز کرے، استعمال کرے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔